بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 58 ہے، جس میں ہم اثاث المنزل والبیت پڑھنے والے ہیں۔ اثاث کہتے ہیں اثاثے کو، اثاثہ، جس طرح اثاثے کو ہم جائیداد بھی کہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، گھریلو استعمال کی چیزیں، وہ اثاثہ کہلاتی ہیں۔ اور منزل عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں۔ جس طرح منزل گھر کو کہتے ہیں، اسی طرح بیت بھی اس کا ہم معنی اور ہم مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، المنزل والبیت، ھذا منزلی، ھذا منزلی، یہ میرا گھر ہے، ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے ھذا اور ھذہ اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب منزل چونکہ مذکر ہے، اسی لیے یہاں پر ھذا ہم نے کہا۔ اب مثال کے طور پر یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے نافذہ، یہ دیکھیں نافذہ، نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو۔ تو ہم ھذا نہیں پڑھیں گے کیونکہ نافذہ مؤنث ہے، ہم کہیں گے ھذہ نافذہ، یہ کھڑکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم وہ مسمیات یا وہ چیزیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم نے جتنے بھی حوارات وغیرہ آج تک یاد کی ہیں، پڑھی ہیں، تو ضروری تھا کہ ہمارے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں استعمال کی، فرنیچر وغیرہ، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ جب تک یہ پتہ نہیں چلتا تو ہم کیسے باتیں کریں، کیسے تکلم کریں، کیسے آپس میں ہم مشق کریں۔ اسی لیے ضروری سمجھا کہ ہم یہ ادوات البیتی، اثاث البیتی والمنزل کو پڑھ لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ پڑھیں، جرسن، جرسن، جرس، غرفہ، بیت، دار، منزل، باب، شباک نافذہ، شباک نافذہ، قبضہ، قبضۃ، درابزون، درابزون، سلم، سلم، مزلاج، مزلاج، مزلاق، مزلاق، مفتاح، مفتاح، قفل، قفل، اطار الباب، اطار الباب۔ اب آئیے اسے ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اب جرس کے ساتھ کون سا فعل استعمال ہوتا ہے، ہم نے سیکھنا ہے۔ رنّا، رنّا الجرس، رنّ الجرس، گھنٹی بجی۔ رنّا یرنّ، رنّا یرنّ، جس طرح ہم نے پہلے افعال پڑھے تھے ماضی اور مضارع، اسی طرح ہم یہاں پر بھی سیکھ لیں۔ رنّ الجرس، گھنٹی بج گئی۔ ما رنّ الجرس، ما رنّ، اب ما کیا ہے، ما نافیہ ہے، یعنی معنی کی نفی کرنا۔ رنّ الجرس، گھنٹی بج گئی۔ ما رنّ الجرس، گھنٹی نہیں بجی۔ ما رنّ الجرس، گھنٹی نہیں بجی۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لم یرنّ الجرس، لم یرنّ الجرس، گھنٹی نہیں بجی۔ اس کو سیکھ لیں، اس کو ہم تمام جتنے بھی اسماء ہیں اس پر منطبق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، تو گھنٹی کا بجنا، اس کے لیے کون سا فعل ورب استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہے رنّا۔ یہ ہم نے سیکھ لیا۔ آگے چلتے ہیں، غرفہ۔ اب کمرہ ہے تو کمرے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ھذہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے۔ تلک غرفۃ، تلک، تلک غرفۃ، وہ کمرہ ہے۔ تلک اس میں اشارہ دور کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا کمرے کو صاف کرو، کمرے کو صاف کر دو،
تو میں کہوں گا فعل امر کا استعمال کروں گا افعال الامر، افعال الامر جو ہم نے پڑھے تھے، نظف الغرفہ، نظف الغرفہ، کمرہ صاف کر دو۔ اس کو ہم نفی میں لے کر جائیں تو ہم کہیں گے لا تنظف الغرفہ، لا تنظف، آپ کمرہ صاف نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ اس کے آگے چلتے ہیں، بیت دار منزل، یہ ہم نے پڑھ لیا، ھذا بیت، یہ میرا گھر ہے، یا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے، این بیتک، این بیتک، یہ ہم جملوں میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ استعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ یاد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے اس کو استعمال کیا، ورنہ صرف الفاظ کو ہم سیکھ لیں تو یہ بھی کافی تھا، لیکن جملوں میں استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے، اس سے ہمیں کافی عربی میں ترقی ہوگی اور ہمارا ذہن چلے گا۔ مثال کے طور پر بابٌ، دروازہ، اب دروازہ بند کرنا اور کھولنا، اس کے لیے ہم کون سا فعل استعمال کرتے ہیں، تو آئیے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ دروازہ کھولیں، آپ کو حکم کروں گا، امر کا فعل استعمال کرنا ہے، افتح الباب، افتح الباب، دروازہ کھولو۔ بند کرو تو میں کہوں گا اغلق الباب، اغلق الباب، دروازہ بند کر دو۔ آگے چلیں، شباک نافذہ، یہ بھی آپ یہی کہہ دیں، افتح الشباک، افتح الشباک، کھڑکی کھولیں، اغلق الشباک، کھڑکی بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، قبضہ، قبضہ کہتے ہیں دروازے میں جو چیز لگی ہوتی ہے، دستہ، جس سے ہم دروازے کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں قبضہ، این قبضۃ الباب، این قبضۃ الباب، دروازے کا دستہ کہاں ہے، این قبضۃ الباب، دروازہ کھولنا چاہتا ہوں لیکن دستہ نظر نہیں آ رہا، تو میں کہوں گا این قبضۃ الباب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذہ قبضۃ، یہ دستہ ہے۔ ارید قبضۃ، ارید، آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، آپ کو دستہ چاہیے تو آپ کہیں گے ارید، آئی وانٹ، اس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں ارید قبضۃ، مجھے دستہ چاہیے، للباب، للباب، دروازے کے لیے، کیونکہ دستے تو ہر چیز کے لیے ہوتے ہیں لیکن دروازے کا چاہیے، تو قبضۃ للباب، اور قبضۃ للسیارۃ، گاڑی کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، درابزون، گرل، یہ جو گرل ہوتا ہے سیڑھی وغیرہ کے ساتھ یا اسی طرح، ٹھیک ہے، تو اس کو درابزون کہتے ہیں، ھذا درابزون۔ تعال، تعال، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں تعال، آؤ، نذهب الی، آؤ ہم چلتے ہیں، الی درابزون، درابزون یعنی وہاں جا کر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں، درابزون۔ تعال نذهب، آؤ چلیں، چلیں، الی الدرابزون، درابزون کی طرف، اور وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ یا نمر، نمر، ہم گزرتے ہیں، نمر بدرابزون، ہم گرل کی طرف سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملے بنانا پھر آپ کو بھی آئیں گے، صرف شروع میں کوئی نہ کوئی جو مناسب فعل ہے وہ لگانا ہے، مناسب ورب لگانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس سے آگے ہے سلم، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو۔ این، این السلم، سلم کہاں ہے، ھذا سلم، یہ زینہ ہے اور سیڑھی ہے۔ من این جئت، من این جئت، آپ کہاں سے آئے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من این جئت، آپ کہاں سے آئے، من این جئت، آپ کہاں سے آئے، تو میں کہوں گا جئت، میں آیا، من السلم، سیڑھی کی طرف سے، یعنی سیڑھی کی جانب سے میں آیا، میں نے وہ راستہ اختیار کیا سیڑھی والا، جئت من السلم۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت من السلم، میں حاضر ہوا، میں حاضر ہوا سیڑھی کی طرف سے، حضرت حاضر ہونا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کب حاضر ہوئے، میں کہوں گا متی حضرت،
آپ کب حاضر ہوئے؟ تو آپ کہیں گے حضرت صباحا، میں صبح سویرے حاضر ہوا، حضرت مساء، میں شام میں حاضر ہوا، حضرت متأخرا، میں بہت لیٹ حاضر ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مزلاج، مزلاق، مزلاج کہتے ہیں کنڈی کو، یہ ہر دروازے میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اغلق الباب، اغلق الباب، دروازے کو بند کرو، والمزلاج، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کنڈی بھی لگا لو، مزلاج، اغلق المزلاج بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم جملے کو بنا سکتے ہیں۔ مفتاح، چابی کو کہتے ہیں۔ این المفتاح، چابی کہاں ہے؟ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ انا فقدت المفتاح، فقدت، فقدت کا ترجمہ ہے کھو گیا، چیز کھو گئی۔ فقدت المفتاح، مجھ سے چابی کھو گئی، ٹھیک ہے۔ ارید المفتاح، مجھے چابی چاہیے۔ تو اسی طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں۔ ارید مانا میں، مجھے چاہیے۔ آگے قفل، اس کو بھی لگا لیں۔ ارید القفل، این القفل، اطار الباب، دروازے کی چوکھٹ۔ این انت، آپ کہاں ہے؟ انا علی اطار الباب، انا علی اطار الباب، میں دروازے کی چوکھٹ پر ہوں۔ انا علی، میں، انا علی، میں ہوں پر، اطار الباب یعنی دروازے کی چوکھٹ پر۔ تو اسی طرح ہم جملوں میں ضرور استعمال کریں، اور جتنی بھی چیزیں ہمارے گھر میں ہیں، 3-4 اسباق اور ہوں گے جس میں اثاث المنزل والبیت پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے، ضرور مراجعہ کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔